ریاست میں ایندھن کی بڑھتی ہوئی قیمتوں اور بجلی کے رقوں میں تازہ ترین اضافے کے خلاف ملک گیر مہم کے ایک حصے کے طور پر کانگریس کارکنوں نے ریاست بھر میں کلکٹریٹس کے سامنے مظاہرے کیے۔ بعد ازاں انہوں نے ضلع کلکٹرز کو نمائندگیاں پیش کی۔ مظاہرین نے کسانوں کی پریشانی کے لیے ریاستی اور مرکزی حکومتوں دونوں کو مورد الزام ٹھہرایا، خاص طور پر ریاست اور مرکز کے درمیان دھان کی خریداری پر جاری کشمکش کے پیش نظر، جس نے کسانوں کو پریشانی میں ڈال دیا ہے۔ دن کے شروع میں پارٹی کارکنوں کو متحرک کرنے کے لیے ٹی پی سی سی کے صدر اے ریونت ریڈی نے ضلع قائدین کے ساتھ ورچوئل میٹنگیں کی۔ انہوں نے قائدین پر زور دیا کہ وہ اس وقت تک لڑائی جاری رکھیں جب تک ریاستی اور مرکزی حکومتیں قیمتیں کم نہیں کرتی۔ ساؤتھ کے سپر اسٹار الو ارجن اپنی تازہ ترین ریلیز ہونے والی فلم پشپا دی رائز کی کامیابی سے خوش ہیں۔ یہ فلم اس سال کی سب سے بڑی بلاک بسٹر کے طور پر ابھری۔ اداکار مبینہ طور پر قانونی مشکل میں پھنس گئے ہیں۔ مختلف میڈیا رپورٹس کے مطابق الو ارجن نے حیدرآباد میں ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کی، جس کے لیے انہیں 700 روپے کا جرمانہ ادا کرنا پڑا۔ پشپا اسٹار کو مقامی پولیس نے روک دیا کیونکہ ان کی لینڈ روور رینج روور لگژری ایس یو وی میں رنگت والا شیشہ تھا، جس پر پابندی عائد ہے۔ اداکار کو حیدرآباد کے ایک مصروف مرکز میں اس وقت روک دیا گیا جب پولیس نے ان کی کار کی کھڑکیوں کی رنگت والی شیلڈز کو دیکھا۔ 2012 میں سپریم کورٹ آف انڈیا نے ایک قاعدہ منظور کیا تھا جس کے تحت گاڑیوں کے لیے رنگ برنگی شیشے اور متبدل کے استعمال پر پابندی ہے۔ ٹھیک ہے، الو ارجن پہلا شخص نہیں ہے جس نے ٹریفک کے اصولوں کی خلاف ورزی کی۔ اس سے قبل کئی دیگر مشہور شخصیات بشمول کلیان رام، جونیئر NTR اور منچو منوج بھی ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پکڑے گئے تھے، جن کے لیے ان سب کو چالان کرنا پڑا تھا۔ بھارتیہ جنتا پارٹی BJP نے اپنا 42واں یوم تاسیس منایا۔ اس کا استھاپنا دیوس تلنگانہ اور آندھرا پردیش کے اپنے قائدین کے ساتھ منایا اور پارٹی کیڈر سے ملک کے اتحاد کے مقصد کے لیے خود کو وقف کرنے اور کام کرنے کی اپیل کی۔ دونوں ریاستوں میں پارٹی کو مضبوط کریں۔ پارٹی کے یوم تاسیس کی تقریبات دونوں ریاستوں میں BJP کے لیے ایک شاٹ کے طور پر سامنے آئیں۔ ملک بھر میں پارٹی کارکنوں سے وزیر اعظم نریندر مودی کے خطاب کو دیکھنے کے لیے تمام اضلاع میں پارٹی دفاتر میں واچ پارٹیوں کا اہتمام کیا گیا۔ BJP جو کہ تلنگانہ میں اپنے امکانات کے بارے میں تیزی سے پر اعتماد نظر آ رہی ہے، اس دن کو پارٹی کے ریاستی صدر بندی سنجے کمار کے ساتھ منایا اور یہ اعلان کیا کہ BJP ہمیشہ اقتدار کی خواہش کے بجائے اپنے نظریے کو آگے بڑھانے میں یقین رکھتی ہے۔ انہوں نے کہا، یہ واحد پارٹی ہے جو پختہ یقین رکھتی ہے کہ ہندوستانی طرز زندگی پوری دنیا کے لیے رہنما قوت ہے اور وہ ہندوستان کو عالمی رہنما بنانے کے لیے کوشاں ہے۔ حکمران تلنگانہ راشٹریہ سمیتی TRS نے بدھ کے روز ریاست بھر میں قومی شاہراہوں کو بلاک کر دیا اور مطالبہ کیا کہ مرکز سے رابی کے جاری سیزن میں ریاست سے دھان کی خریداری کی جائے۔ وزراء نے TRS MLAs، MLC، MPs اور مختلف بلدیاتی اداروں کے منتخب نمائندوں، کیڈروں اور کسانوں نے بڑی تعداد میں ممبئی، ناگپور، وجے واڑہ اور بنگلورو کو جوڑنے والی 4 قومی شاہراہوں پر کئی مقامات پر احتجاجی مظاہرے کے طور پر احتجاج کیا۔ صبح 8 بجے سے دوپہر 1 بجے تک شاہراہوں پر ٹریفک تقریباً 5 گھنٹے تک رکی رہی، جس سے گاڑی چلانے والوں کو چلچلاتی دھوپ کا سامنا کرنا پڑا۔ مظاہرین نے پارٹی کے جھنڈے، پلے کارڈز، دھان کے پودے اٹھائے رکھے تھے اور نعرے بلند کرتے ہوئے شاہراہوں پر بیٹھ گئے، جس سے دونوں طرف ٹریفک جام ہو گیا۔ انہوں نے گاڑیوں کی نقل و حرکت کو روکنے کے لیے سڑکوں پر دھان کا ذخیرہ ڈال دیا۔ CMRIT نے بدھ کو یہاں اپنے کیمپس میں قومی سطح کے طلباء کا تکنیکی ٹورنامنٹ 2022 منایا۔ کیمپس نے 45 کالجوں کے تقریباً 800 طلباء کے ساتھ تہوار کا منظر پیش کیا، جس نے پرکشش تکنیکی اور غیر تکنیکی تقریبات میں حصہ لیا جو دن بھر جاری رہے۔ اس تقریب نے طالب علموں کو اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرنے اور فتح حاصل کرنے کے لیے مختلف مقابلوں میں حصہ لینے کا بہترین موقع فراہم کیا۔ تکنیکی تقریبات میں پیپر پریزنٹیشنز، پوسٹر پریزنٹیشنز، پروجیکٹ ایکسپو، ٹیکنیکل کوئز، کوڈنگ اور اسی طرح کے دیگر ایونٹ شامل تھے، جبکہ نان ٹیکنیکل ایونٹس میں رنگولی، فیس پینٹنگ، مہندی، شارٹ فلم، فوٹوگرافی کا مقابلہ، ٹریجر ہنٹ اور گیمنگ شامل تھے۔
ایک مشق جس میں متعدد یونٹوں کی ٹیم شامل تھی اور ٹن کوڑے کو نکالنے کے لیے ایک ماہ تک پھیلی ہوئی تھی۔ آخرکار سافیلگوڑا جھیل کے لیے مطلوبہ نتائج دینا شروع ہو گئی۔ ندی میں چیروو اور منی ٹینک بند کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، پانی کا ادارہ جو کبھی اس میں جمع ہونے والی گندگی کی وجہ سے بے حسی کا شکار تھا، اب ایک صاف ستھرا نظر آنا شروع ہو گیا ہے۔ مارچ کے پہلے ہفتے سے گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن GHMC نے جمع شدہ کچرے کو ہٹانے اور جھیل کو اس کی قدیم شکل میں بحال کرنے کے لیے متعدد ٹیمز تعینات کی تھی۔ شہری اداروں کے عہدیداروں کے مطابق گزشتہ ایک ماہ میں جھیل کے 70% سے زیادہ حصے کی صفائی کی جا چکی ہے اور باقی کام تیز رفتاری سے جاری ہے، جس میں جھیل سے پانی اور کچرا اٹھایا جا رہا ہے۔ اگلے 20 دنوں کے اندر پوری جھیل کو صاف کر دیا جائے گا۔ اب تک سافیلگوڑا سے 50 ٹن سے زیادہ پانی نکالا جا چکا ہے، GHMC کے چیف اینٹومولوجسٹ رام بابو نے کہا۔ تلنگانہ راشٹر سمیتی TRS کے ورکنگ صدر KT راما راؤ نے بدھ کے روز مرکزی حکومت کو ایک کھلا خط لکھا، جس میں ایندھن کی قیمتوں میں زبردست اضافے کے لیے اس کی ناکارہ پالیسیوں کو ذمہ دار ٹھہرایا۔ ایک طرف مرکز کی BJP حکومت قیمتوں میں مسلسل اضافہ کر رہی ہے، لیکن دوسری طرف یہ الزام ریاستی حکومتوں پر ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ سراسر جھوٹ ہے اور بالکل ناقابل قبول ہے۔ اس لیے میں یہ خط مرکزی حکومت کی ناکارہ پالیسیوں کو بے نقاب کرنے کے لیے لکھ رہا ہوں، جس نے پیٹرول کی قیمتوں میں غیر متوقع طور پر اضافہ کیا ہے۔ گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن GHMC کا خصوصی بجٹ اجلاس، جس کے بعد کونسل کا اجلاس 12 اپریل کو منعقد ہونے والا ہے، مالی سال 2022 اور 23 کے لیے GHMC کے بجٹ کا تخمینہ اور 2021 اور 22 کے لیے نظر ثانی شدہ بجٹ تخمینہ کونسل کے سامنے رکھا جائے گا۔ مالی سال 2022 سے 23 کے لیے 6,150 کروڑ روپے کے سالانہ بجٹ کو مارچ میں GHMC کی اسٹینڈنگ کمیٹی نے منظوری دی تھی۔ نظر ثانی شدہ بجٹ تخمینہ برائے 2021 سے 22 جس کو بڑھا کر 6,300 روپے کر دیا گیا ہے۔ دراصل شہری اداروں کے عہدیداروں کو بجٹ اور کونسل کے اجلاس کے لیے ضروری انتظامات کرنے کی ہدایت دی گئی اور ڈائریکٹوریٹ آف انفورسمنٹ ویجیلنس اینڈ ڈیزاسٹر مینجمنٹ سے درخواست کی گئی کہ وہ مناسب پولیس بندوبست اور مارشلز کی تعیناتی سمیت سیکیورٹی کے انتظامات فراہم کریں۔ حال ہی میں کھولے گئے سیدھی خواتین کے ہاسٹل کے خواتین بورڈ، جنہیں کیمپس میں کالجوں تک پہنچنے کے لیے طویل فاصلہ طے کرنا پڑتا تھا، اب کیمپس کی مفت بس شیڈول سروس کے آغاز سے راحت کی سانس لے سکتی ہیں۔ OU کے وائس چانسلر پروفیسر D رویندر نے بدھ کو وشوانی ایجوکیشنل سوسائٹی کی طرف سے سہولت فراہم کی گئی بس شٹل سروس کا آغاز کیا، جس نے 2 بسیں فراہم کی۔ بسیں منتخب راستوں پر چلیں گی اور طلباء کو لے جائیں گی۔ یاد رہے کہ طلباء خاص طور پر موسم گرما کے موسم میں ہاسٹل سے اپنے کالجوں تک پہنچنے میں مشکلات کے پیش نظر اس طرح کی نقل و حمل کی سہولیات کا مطالبہ کر رہے تھے۔ پروفیسر رویندر نے کہا، لڑکیوں کے لیے سینیٹینری ہاسٹل سے لے کر مختلف محکموں کے لیے شٹل سروس نقل و حمل کے مسئلے کو کم کرے گی۔ OU کے رجسٹرار پروفیسر P لکشمی نارائنا نے عطیہ دہندگان وشوانی کی مدد کے لیے ان کا شکریہ ادا کیا۔ ایک ایسے وقت میں جب تلنگانہ IT صنعت کی بات کرتے ہوئے ملک میں نمبر 1 پوزیشن کے لیے ایک مضبوط دعوے دار کے طور پر ابھر رہا ہے، مرکز کی BJP حکومت ریاست کے ساتھ امتیازی سلوک جاری رکھے ہوئے ہے۔ اس حقیقت سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اسے کوئی نہیں ملتا۔ ملک میں آنے والے 22 سافٹ ویئر ٹیکنالوجی پارکس آف انڈیا STPI کی فہرست میں ذکر کریں۔ مدھیہ پردیش، پنجاب، جھارکھنڈ، اتر پردیش، کیرلا، اروناچل پردیش، اڑیسہ، بہار، ہریانہ، گجرات، کرناٹک اور ہماچل پردیش آئندہ STPI کی فہرست میں ہیں۔ 22 STPI ان میں سے زیادہ تر BJP کی حکومت والی ریاستوں بشمول مدھیہ پردیش، اتر پردیش، گجرات اور کرناٹک میں ان ریاستوں میں موجودہ STPI کے علاوہ شامل ہیں۔ تلنگانہ میں 2 STPIs ہیں، حیدرآباد اور ورنگل میں۔ مرکز جیسا کہ مشہور ہے، پہلے ہی ریاست کے لیے انفارمیشن ٹیکنالوجی انویسٹمنٹ ریجن ITIR الاٹ کرنے کی تلنگانہ کی درخواست کو ٹھنڈا کر چکا ہے۔ فی الحال کے لیے خبرنامہ اتنا ہی۔ دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ نئے ہیں اس چینل پر تو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن بھی دبا لیں تاکہ ہماری ہر خبر آپ تک پہلے پہنچے۔